بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ نیوز بلٹن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل پر دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جماعت اسلامی نے انتخابات کے حوالے سے بھرپور تیاری کی ہے۔ ہم نے تمام حلقوں میں اپنے امیدواروں کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس اجلاس میں جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی، نائب امراء سید عزیر احمد، رضا احمد شاہ، راجہ محمد جواد، راجہ ممتاز حسین اور عمران شفیق سمیت دوسرے عہدیداروں اور اراکین شورا نے بھی اظہار خیال کیا۔ ضلعی مجلس شورا کے اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے مختلف حلقوں کی حدود میں کی جانے والی حالیہ تبدیلیوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مرحومین کے لیے مغرب کی دعا بھی کی گئی۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں اہل، دیانتدار اور باصلاحیت امیدواروں کا انتخاب کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے امیدوار عوام میں سے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جانے پہچانے اور اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ وطن عزیز سال آ سال سے جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، ان مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے صاف ستھری اور اہل قیادت کی ضرورت ہے۔ عوام جب تک بھیس اور بدل کر اور پارٹیاں بدل کر آنے والوں کو مسترد نہیں کرتے، اسی طرح مشکلات اور مسائل کا شکار رہیں گے۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ جماعت اسلامی آنے والے انتخابات میں عوام کے لیے ایک بہترین متبادل آپشن ہے۔ عوام ملک کے بہتر مستقبل کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب کریں۔ صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب قاضی شفیق نے کہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں باکردار، تعلیم یافتہ اور خدمت کے جذبے سے سرشار امیدوار لائے گی۔ ہر الیکشن سے پہلے ایک کنگ پارٹی بنائی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو زبردستی شامل کروایا جاتا ہے اور اس میں روایتی وننگ ہارسز کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس جماعت کو کھڈے لین لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ بہت عرصے سے تسلسل سے جاری ہے اور اب بھی لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک عجب تماشا ہے جس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی شفیق نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک تمام جماعتوں سے ہٹ کر معاشرے کے بہترین افراد کو میدان میں لائے گی۔ صدر عوامی تحریک غلام علی خان نے کہا کہ ہم مصطفی سیاست کے ذریعے قوم کا شعور بیدار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست خدمت کا نام ہے، مگر ایک سازش کے تحت اسے تجارت میں بدل دیا گیا ہے۔ جنرل سیکرٹری سعید راجہ نے کہا کہ راولپنڈی کے انتخابی حلقوں میں رابطوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ بہت جلد رابطے مکمل کر کے امیدواروں سے ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ گزشتہ روز عوامی تحریک کے الیکشن 2024 کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اجلاس میں سیکرٹری مالیات شمالی پنجاب بابر حسین، ضلعی جنرل سیکرٹری سعید راجہ، آرگنائزر سردار نسیم انجم، ڈپٹی جنرل سیکرٹری راجہ امجد عباسی، فائنانس سیکرٹری راجہ خالد، نائب صدر ڈاکٹر بدی الزمان نے بھی خطاب کیا۔ دیگر شرکاء میں صدر پی پی 12 چودھری علی رضا، صدر پی پی کے 1 راجہ عاصم، جنرل سیکرٹری ملک اسنان، سیکرٹری اطلاعات عمر فاروق، نائب صدر شعیب مرزا، صدر پی پی 14 حاجی ظہیر الزمان، جنرل سیکرٹری متین اختر، صدر پی پی 17 قاری سہیل چودھری، جنرل سیکرٹری راجہ جہانگیر، آرگنائزر ثاقب عباسی، صدر پی پی 18 اسحاق عباسی، جنرل سیکرٹری آصف قریشی، سیکرٹری اطلاعات دانش خان ترک اور دیگر اداروں و ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر شمالی پنجاب قاضی شفیق نے غلام علی خان کی سربراہی میں سیاسی رابطہ کمیٹی بنائی جس کے سیکرٹری سعید راجہ ہوں گے۔ دیگر ممبران میں پی پی صدور شامل ہوں گے۔ کمیٹی ہر حلقے میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے رابطے کرے گی اور عوامی تحریک کے عہدیداروں اور ذمہ داروں کے ساتھ مشاورت کر کے امیدوار پینل کرے گی۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ تمام قومی اور صوبائی حلقوں میں ترازو کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اضلاع اور صوبوں کی سفارشات کی روشنی میں مرکزی پارلیمانی بورڈ میجارٹی امیدواران کی نمائندگی مکمل کر چکا ہے۔ اپنے جھنڈے اور پلیٹ فارم پر الیکشن کی پالیسی کو جماعت اسلامی کے کارکنان اور ووٹرز سمیت بیرونی حلقوں نے بھی سراہا ہے۔ اب ہر سطح پر واضح تحرک نظر آتا ہے اور آنا چاہیے۔ ذمہ داران، ارکان و کارکنان اپنے حلقوں میں امیدواروں کی پشتبانی کریں۔ سیاسی پالیسی اور حکمت عملی کے تعین کا اختیار پارلیمانی بورڈ سمیت مرکزی فورمز کو ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے امیر صوبہ ڈاکٹر طارق سلیم کی صدارت میں قرطبہ سٹی کانفرنس ہال میں منعقدہ جماعت اسلامی پنجاب کے عام اجلاس بسلسلہ الیکشن 2024 سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صوبائی سیکرٹری جنرل اقبال خان، صدر سیاسی کمیٹی ڈاکٹر مبشر احمد صدیقی، نائب امراء صوبہ حافظ تنویر احمد، قاضی محمد جمیل، صدر انتخابی کمیٹی رسول خان بابر، سیکرٹری سیاسی کمیٹی اویس اسلم مرزا، سیکرٹری انتخابی کمیٹی ڈاکٹر عمران فراز سمیت صوبے بھر سے امراء اضلاع و صدور انتخابی اور سیاسی کمیٹیوں شریک ہوئے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ جماعت اسلامی ایک عوامی اور جمہوری تحریک ہے، دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے رابطے اور ملاقاتیں جاری رہتی ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ عوام الناس کے مسائل کو حل کر کے انہیں ریلیف دینا ہماری ترجیح اول ہے۔ جماعت اسلامی کے انتخابی منشور میں تمام طبقات کے لیے واضح پالیسیاں متعین کی اور معاشی بحران کا حل بھی تجویز کیا ہے۔ امیر صوبہ ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت سمیت شمالی پنجاب کے 13 اضلاع میں میجارٹی قومی اور صوبائی امیدواروں کی نامزدگی کر چکے ہیں۔ چند بقیہ حلقوں میں نامزدگی اور ترمیم کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ 22 نومبر تک 100% حلقوں میں امیدوار فائنل کر کے مرکزی پارلیمانی بورڈ سے منظوری کروائیں گے۔ انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد خان نے کہا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی آج کی نوجوان نسل کے لیے لازم اور مشر راہ ہے۔ اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کے اندر اقبالی فکر کو اجاگر کر کے انہیں باعمل مسلمان، ذمہ دار اور مفید شہری بنانے میں اپنا کردار انتہائی فعال طریقے سے ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے راجہ غلام قادر ہال فیض آباد مرکز میں انجمن کے تعلیمی اداروں کے طلباء کے مابین یوم اقبال کے حوالے سے منعقدہ تقریری مقابلوں کی تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء کی بہت بڑی تعداد کے علاوہ انجمن کے قائم مقام سیکرٹری جنرل کرنل ریٹائرڈ پرویز اختر، منترا کیمپس کے ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ جمیل اطہر، نعیم اکرم قریشی، راجہ صابر حسین اور پروفیسر نیاز عرفان بھی موجود تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا کہ انجمن کے زیر اہتمام قومی مشاہیر کے ایام پورے ترک و احتشام کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جن کا مقصد طلباء کو ان قومی ہیروز کی شخصیات اور کردار و عمل سے آگاہی دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء کی بلاغی صلاحیتوں کو سراہا اور اساتذہ سے کہا کہ وہ نصاب سے ہٹ کر بھی اپنے طلباء کو اعلیٰ کردار مشاہیر کی شخصیت اور خدمات سے کما حقہ آگاہ کریں۔ اقبال کا کلام انسان کی خودی، یہ اعلیٰ اخلاقی کردار اور مثبت طرز عمل کا نادر درس ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس موقع پر کرنل ریٹائرڈ پرویز اختر، کرنل ریٹائرڈ جمیل اطہر، نعیم اکرم قریشی، راجہ صابر حسین، پروفیسر نیاز عرفان اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبال کے کلام کو اور فکر کو سمجھ کر دوسرے ممالک کے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، مگر ہمارے یہاں اس کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اس پر اتنی ہی توجہ کم ہے۔ اس سے قبل طلباء نے اقبال کی شخصیت و کردار اور کلام کو اجاگر کرنے والی تقریر کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات بھی دیے۔ چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ثاقب رفیق اور سی ای او رانا ساجد صفدر نے کہا ہے کہ بیماریوں اور ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے تحفظ کے لیے صفائی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کی صفائی کے لیے پرعزم اور کوشاں ہے۔ شہری بھی صفائی میں معاون بنے۔ شکایات کے اندراج کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1139، موبائل فون، اینڈرائڈ ایپ کلین راولپنڈی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کریں۔ آپ کی نشاندہی ہمارے لیے مددگار ہوگی کیونکہ علاقوں کی آبادی میں 400 ورکرز کا ہر ایک جگہ پہنچنا ناممکن ہے۔ شہری ہی ہماری مددگار ہیں اور بنے ہمیں بہگائے صورتحال بتاتے رہیں تاکہ ہم فوری ان کی شکایات کا ازالہ کر سکیں۔ وہ گزشتہ روز یہاں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور کے وفد نے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ چیئرمین RWMC ثاقب رفیق اور سی ای او رانا ساجد صفدر سے ملاقات کی۔ چیئرمین RWMC اور سی ای او نے وفد کو کمپنی کے قیام، اغراض اور مقاصد اور دیگر امور پر تفصیلی پریزنٹیشن دی، جب بعد ازاں وفد کو RWMC میں کنٹرول روم میں مینیجر MIS احسن حسمت ملک، نیو ہیکر ٹریکنگ، جو ٹیگنگ ورکرز کی حاصل کے سافٹ ویئر مانیٹرنگ اور کمپلینٹ میکنزم پر بریفنگ دی۔ بعد ازاں وفد کی سربراہ میڈم عدیلہ یونس کو چیئرمین اور سی ای او RWMC نے اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔
پاکستان پیپل پارٹی راولپنڈی سٹی صدر راجہ کامران حسین، جنرل سیکرٹری راجہ شاہد پپو اور انفارمیشن سیکرٹری راجہ محمد علی مناس نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مٹھی کے بعد ایبٹ آباد میں کامیاب جلسہ عام عوام کی پیپل پارٹی سے محبتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کے باشعور عوام پیپل پارٹی کو انتخابی کامیابیوں سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایبٹ آباد کے بعد مردان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں بلاول بھٹو کامیابیاں سمیٹتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں گے۔ راجہ کامران، راجہ شاہد پپو، راجہ محمد علی نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور پیپل پارٹی کا باہمی یقین اور بھروسے کا لازوال تعلق نسل در نسل 5 دہائیوں سے قائم ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مستحکم و مضبوط ہو رہا ہے۔ پیپل پارٹی نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے۔ فاٹا اصلاحات، میمن ڈیم اور شمال مغربی سرحدی صوبے کو اس کا نام و پہچان دینا پاکستان پیپل پارٹی کے اہم کارنامے ہیں۔ KPK میں تعلیمی اداروں کا قیام اور اسپتالوں کی اپ گریڈیشن بھی PPP دور حکومت میں ہی کی گئی۔ قوم کو بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ قومی انتخابات میں پیپل پارٹی وفاق سمیت ملک بھر سے کامیاب ہو کر ملک اور قوم کو ترقی کی منازل سے قریب تر کرنے میں ہنگامی و دور رس عملی اقدامات کر سکے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلر ٹاؤن بی بلاک راولپنڈی میں شہر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد شعبہ اردو کی زیر نگرانی ہوا۔ تقریب کی مہمان خصوصی پرنسپل گریجویٹ کالج بی بلاک سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی محترمہ ڈاکٹر فاطمہ گل تھیں، جبکہ اساتذہ اور کالج طالبات نے بھی پروگرام میں بھرپور ذوق و شوق سے شرکت کی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی۔ طالبات کلام اقبال ترنم سے پڑھا اور اس کے ساتھ اس پر ٹیبلو بھی پیش کیے گئے۔ مزید نظریات اقبال پر تقریر بھی پیش کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر کالج پرنسپل ڈاکٹر فاطمہ گل نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کیا۔ پروگرام کا اختتام حسب معمول قومی ترانے سے ہوا۔ ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی کے وفد نے صدر ثاقب رفیق کی قیادت میں اسلام آباد میں فن لینڈ کے سفیر ہنو ریپٹی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافہ، سرمایہ کاری کے مواقع، غیر روایتی شعبوں کی تلاش، SIFC کے تحت سہولت کاری، تعاون اور سیکٹر پر مبنی معلومات کا تبادلہ، ویسٹ مینجمنٹ اور ری سائیکلنگ، نیٹ ورکنگ اور صحت سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سفیر ہنو ریپٹی نے کہا کہ فن لینڈ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کا خواہشمند ہے اور باہمی پارٹنرشپ کے ذریعے کاروباری سرگرمیاں تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سفیر نے RCCI کے دورے کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف چیمبرز آف کامرس کا دورہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، جس کا مقصد بہتر روابط اور تعاون بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ نے 10 سال کی بندش کے بعد پاکستان میں اپنا مشن دوبارہ کھول دیا ہے۔ سفیر نے بتایا کہ سرینا بزنس کمپلیکس میں ایک عارضی جگہ استعمال کی جا رہی ہے، لیکن جلد ہی پرانا آفس بحال ہو جائے گا اور ویزوں کا اجرا سمیت مقبول کے کام شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فن لینڈ کے بزنس کونسل فروری 2024 میں پاکستان میں بزنس سمٹ کی میزبانی کرے گی اور متعلقہ معلومات چیمبر آف کامرس کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی طلباء کی ایک بڑی تعداد فن لینڈ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، تاہم طلباء کو مسائل کا سامنا ہے کیونکہ ان کے پاس طویل مدتی ویزے نہیں ہیں، جس کے لیے درخواستیں ابوظہبی بھیجنی پڑتی ہیں، جس میں وقت لگتا ہے۔ RCCI کے صدر ثاقب رفیق نے، جن کے پاس چیئرمین راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی RWMC کا قلمدان بھی ہے، نے ویسٹ مینجمنٹ، کچرے کی ریسائکلنگ اور کچرے میں سے توانائی کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں سینئر نائب صدر حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران عبدالرؤوف مدثر مقبول بھی موجود تھے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA کے ڈائریکٹر انجینئرنگ محمد انور باران نے چیف انجینئر RDA کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اس سے قبل لوکل گورنمنٹ آف پنجاب اور وفاقی وزارت اطلاعات میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے BSc انجینئرنگ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے MSc عوامی پالیسی اور MPhil پبلک پالیسی ڈگری حاصل کر چکے ہیں اور RDA میں گزشتہ 28 سال سے مختلف اہم موضوع پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔